یہ جو انسان کے اندر جاننے کی لگن ہے نا، اسی نے ہمیں ہمیشہ نامعلوم کی کھوج پر اکسایا ہے، اور یہی جذبہ تھا جس نے 1958 میں ناسا یعنی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کی بنیاد رکھی۔ تو آج ہم ناسا کی چند سب سے حیران کن دریافتوں کے ایک ایسے سفر پر نکلیں گے جس نے کائنات کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس ایک قدم نے دریافت کے ایک ایسے عظیم سفر کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے۔ تو چلیے اسی پہلے قدم کی پیروی کرتے ہوئے کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو ہماری کھوج کے منتظر ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مہم جوئی سے، اپولو 11 مشن، جس نے پہلی بار انسان کو چاند پر اتارا۔ ذرا اس فاصلے کا تصور کریں، 3,84,000 کلومیٹر۔ اپولو 11 کے خلابازوں نے چاند کی سطح تک پہنچنے کے لیے یہ ناقابل یقین سفر طے کیا۔ یہ فاصلہ ہی اس پہلی عظیم چھلانگ کی وسعت کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن بات صرف چاند پر اترنے کی نہیں تھی۔ وہاں سے جو چٹانیں واپس لائی گئی نا، انہوں نے چاند کی پیدائش کے اس نظریے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کیے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر مشن اپنے بنیادی مقصد سے کہیں زیادہ گہرے راز افشا کرتا ہے۔ اب ہمارے سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ چاند سے آگے بڑھ کر ہم اپنے سیاروں والے پڑوسیوں کی طرف جائیں گے جہاں زندگی کے اجزاء کی تلاش جاری ہے۔ مریخ پر ناسا کا طریقہ کار یہاں دیکھنے والا ہے، ایک ایک کر کے، قدم بقدم۔ پہلے آربیٹرز کے ذریعے پانی کے ثبوت تلاش کیے گئے، جیسے قدیم دریاؤں کے خشک راستے۔ پھر کیوروسٹی جیسے روورز نے وہاں اتر کر تصدیق کی کہ وہاں کے پتھر اور معدنیات صرف پانی کی موجودگی میں ہی بن سکتے تھے۔ اور اب تیسرے قدم میں پرسیویرنس روور براہ راست قدیم زندگی کے آثار یعنی فاسلز تلاش کر رہا ہے۔ یہ قدم بقدم تحقیق ہی ایک مضبوط دلیل پیش کرتی ہے کہ مریخ کبھی ایک زندہ سیارہ تھا۔ اور اب نظام شمسی کے سرد بیرونی حصوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں کیسنی مشن نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے زحل کے چاند انسیلیڈس پر برف کی موٹی تہہ کے نیچے چھپا ہوا نمکین پانی کا ایک پورا سمندر دریافت کیا، اور ٹائٹن پر مایا میتھین کی جھیلیں اور دریا۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب ہمارا سفر بدل رہا ہے۔ اب تک تو ہم خلائی جہاز بھیج رہے تھے، اب ہم اپنی نظر کو کائنات کی گہرائیوں میں بھیجیں گے، ناسا کی طاقتور خلائی دوربینوں کے ذریعے۔ یہاں ناسا کی دو سب سے طاقتور آنکھیں ہیں۔ ایک طرف ہبل، جس نے ہمیں کائنات کا ایک وسیع منظر دکھایا، اربوں کہکشاؤں کا وجود ثابت کیا اور ڈارک انرجی کی پراسرار قوت کو دریافت کیا۔ لیکن پھر آتی ہے جیمز ویب۔ اپنی انفراریڈ نظر سے وہ کائناتی دھول اور وقت کے پردے کے پیچھے جھانک سکتی ہے، جہاں بگ بینگ کے فوراً بعد پہلے ستارے اور کہکشائیں بن رہی تھیں۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کا ارتقاء نہیں، بلکہ کائنات کو دیکھنے کے ہمارے انداز میں ایک انقلاب ہے۔ ایکسو پلانٹس یعنی ہمارے سورج کے علاوہ دوسرے ستاروں کے گرد گھومنے والے سیارے۔ کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ جیسے مشنز نے دریافتوں کا ایک ایسا دروازہ کھولا ہے جس نے فلکیات کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ٹریپسٹ-1 نظام کی دریافت ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے یہ خیال پختہ ہوتا ہے کہ شاید ہماری زمین جیسے سیارے کائنات میں عام ہوں، اور جہاں زمین جیسے سیارے ہوں وہاں زندگی کا امکان بھی تو بڑھ جاتا ہے۔ یہ دریافت کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں ہماری سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ ان طاقتور آلات کے ساتھ اب ہمارا سفر ہمیں کائنات کے سب سے پراسرار اور بنیادی پہلوؤں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے سفر کا اگلا پڑاؤ کائنات کے سب سے بڑے اور تاریک رازوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا وجود جسے بلیک ہول کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں فزکس کے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک تو یہ صرف ایک نظریہ تھے، لیکن اگر یہ حقیقت ہیں تو پھر یہ پراسرار چیزیں آخر ہیں کہاں؟ اور جواب حیران کن ہے۔ ناسا کی چاندرا اور ہبل جیسی رصدگاہوں نے دریافت کیا کہ بلیک ہولز آوارہ نہیں گھومتے، بلکہ یہ تقریباً ہر کہکشاں کے دل میں دھڑکتے ہیں اور اس کے ارتقاء میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں بھی ایک سپر میسو بلیک ہول ہے جسے سیجیٹیریس اے اسٹار کہتے ہیں۔ اور اب ایک ایسی دریافت جو ذہن کو گھما دیتی ہے۔ ہبل کے مشاہدات سے پتہ چلا کہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس کا پھیلاؤ وقت کے ساتھ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ تصور کریں آپ ایک گیند ہوا میں اچھالیں اور وہ نیچے آنے کے بجائے مزید تیزی سے اوپر جانے لگے۔ کائنات کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اس پراسرار قوت کو ڈارک انرجی کا نام دیا گیا ہے۔ کائنات کے ان بڑے رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد اب ہم اپنے سفر کا رخ واپس انسانیت کی طرف موڑتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کھوج سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوئے
اور مستقبل کیا رخ اختیار کر رہا ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ کائنات کی یہ عظیم کھوج ہماری روزمرہ کی زندگی کو کیسے بدلتی ہے۔ سیٹلائٹس جو ہمیں موسم کی درست پیشگوئی دیتے ہیں، یا جی پی ایس جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ان کی بنیاد خلائی ٹیکنالوجی پر ہے۔ یہاں تک کہ ہسپتالوں میں استعمال ہونے والے CAT اسکین اور MRI بھی ناسا کی ڈیجیٹل امیجنگ ٹیکنالوجی سے ہی ممکن ہوئے۔ تو خلائی تحقیق کا براہ راست فائدہ زمین پر ہماری زندگیوں کو ہوتا ہے۔ اور مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے انسانی کھوج کا اگلا باب پہلے ہی لکھا جا رہا ہے۔ آرٹیمس پروگرام کا مقصد صرف چاند پر جھنڈا لگانا نہیں، بلکہ وہاں ایک مستقل انسانی بستی قائم کرنا ہے تاکہ ہم وہاں رہنا اور کام کرنا سیکھ سکیں۔ یہ چاند کی بستی مستقبل میں مریخ جیسے طویل مشنز کے لیے ایک لانچ پیڈ کا کام دے گی۔ اور آخر میں ہمارا سفر اسی ایک حتمی سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے جو ناسا کی تمام تر کھوج کا بنیادی محرک ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ہمیشہ ان اسرار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو ابھی بھی منتظر ہیں اور ہمیں مزید جاننے پر اکساتا ہے۔